یہاں ماؤں کو شکایت ہوتی ہے نا بچے کتابیں نہیں پڑھتے. آپ میں سے کتنے ماؤں کو شکایت ہے کہ بچے کتابیں نہیں پڑھتے, بڑے پیچھے ڈنڈا لے کے پھرنا پڑتا ہے. اگر مائیں مجھ سے یہ پوچھیں, میں ان کو پوچھتا ہوں آپ کتنی کتابیں پڑھتی ہیں, کیونکہ میں تو نہیں پڑھتی. تو بچہ کہتا ہے جب ماں کتاب نہیں پڑھتی تو میرے لیے کتاب پڑھنا لویبل ایکسپیرینس کیوں ہوگا. اگر فرض کریں کلاس میں ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمرے میں کلاس ہے, آپ جیسے آپ کے اچھے اسکول ہیں, پنکھے لگے ہوں گے سب کچھ, اس میں بچہ بیٹھا بور ہو رہا ہے, اچانک گھنٹی بجتی ہے تو گرمی میں دھوپ میں جا کے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیتا ہے, حالانکہ اندر آرام سے بیٹھا ہوا تھا. اس لیے کہ دھوپ میں فٹ بال کو ٹھڈے مارنا لویبل ایکسپیرینس ہے, اور کلاس میں بیٹھنا لویبل ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ اس کو سزا لگ رہی ہے. لہذا خلاصہ یہ ہے میری بہت ہی پیاری بہنوں, خاص طور پر بھائیوں, 7 سال کی عمر میں جس طریقے سے آپ ایک بلڈنگ بناتے ہوئے اگر اینٹ کو ٹیڑھا رکھ دیں گے تو جتنی اور اینٹیں رکھتے جائیں گے دیوار اتنی انشاءاللہ ٹیڑھی ہوتی جائے گی. اور اس ٹیڑھی دیوار کو جب وہ اس کے 2 ردے بن گئے اور ایک لنڈر پڑ گیا, اب آپ جو مرضی کر لیں اس دیوار کو سیدھا نہیں کر سکتے. اس وجہ سے پاکستان بحران کا شکار ہے. جو اس ملک کو اوپر چلانے والے ہیں ان سب کی, اور ہم جو نیچے چلنے والے ہیں, ہم سب کی دیواریں ٹیڑھی ہوئی ہیں. ہمارے اندر اخلاقیات, ہمارے اندر ایمانداری, ہمارے اندر سے اس کا پیٹرن ڈیولپ نہیں ہوا. تو پہلا جو گھر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پلیز آپ یاد رکھیے, جب ہمارے گھر کے اندر اللہ اولاد دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کلوز سرکٹ کیمرہ لگا دیتا ہے. اس کلوز سرکٹ کیمرے کا نام ہے آپ کا بیٹا یا بیٹی. کلوز سرکٹ کیمرہ دیکھ سکتا ہے کون آیا, کون گیا, کون بیٹھا, کس نے کس قسم کے کپڑے پہنے تھے. لیکن یہ کلوز کا سرکٹ کیمرہ جو آپ بول رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں پوری ذمہ داری سے سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جو آپ کے دل میں وسوسے اٹھ رہے ہیں نا, وہ بھی ریکارڈ کر لیتا ہے. لہذا جب بچہ دیکھتا ہے کہ جب میری امی کے پاس اس کی سہیلیاں آتی ہیں تو میری امی میری دادی کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتی ہیں, وہ بچہ یہ نہیں کہتا کہ میری امی اپنی ساس کے بارے میں غلط بات کرتی ہیں, وہ کہتا ہے میری امی میری دادی کے بارے میں بڑی غلط بات کرتی ہیں, اور میری پھپھو کے بارے میں کہتی ہیں کہ اللہ کرے دا رشتہ آوے چھیتی جان چھوٹ کرے. اور ابو جو ہیں دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں میں کتنے میں اس ادھر میں پھنس گیا کہ میری مصیبت میری ہمت میں برداشت کر رہے ہیں. اگر بچہ اس طرح کے رویے کو, میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن بچہ جب اس رویے کو دیکھے گا تو اس کا مزاج بالکل ویسا بنے گا. میں اور اس سارے پیٹرن کے دوران 7 سال تک 2 کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے, اور اگر ہم وہ 2 کام کریں گے تو جو کچھ کیا ہے وہ سارا کا سارا ستیہ ناش ہو جائے گا. اس میں پہلا کام یہ ہے کہ بچے کو سٹریس میں نہیں رکھنا. سٹریس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بچے کے منہ پہ تھپڑ مارنا, یہ تو گناہ عظیم ہے. سٹریس اس کو نہیں میں کہہ رہا, یا بچے کو ڈانٹنا, سٹریس اس کو نہیں کہہ رہا میں. سٹریس یہ بھی ہے تمہارے نمبر کیوں نہیں آتے. 10 دن ابا جی سویر تو لے کے شام تک کام کر دے, میں سارا دن محنت کر دیں, تو نمبر کیوں نہیں آتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نمبروں کے بارے میں پریشان نہ ہو. بچے کو اتنا بھی سٹریس میں رکھنا, آپ اسٹریٹجی بنائیں, اسٹڈی کریں نمبر کیوں نہیں آتے. میں یہ نہیں منع کر رہا کہ آپ اس کو تھوڑا باہر چھوڑ دیں, لیکن پلیز 7 سال کی عمر تک بچے کے اندر سٹریس کو برداشت کرنے کے ہارمون ہی نہیں ہے, اس کے اندر سسٹم ہی وہ نہیں ہے. لہٰذا ایک بندے کی ٹانگیں ہی نہیں ہے, آپ کو ترتا کیوں نہیں. آپ جتنا اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے وہ اپنے ہپ زخمی کر لے گا, اپنے زخمی کر لے گا. اور جب بچے کو 7 سال کی عمر میں سٹریس میں رکھا جاتا ہے تو بچہ اپنے آپ کو اس طرح زخمی کرتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کے اندر جھوٹ بولنے کی صلاحیت شروع ہو جاتی ہے, اس کے اندر کمزوری شروع ہو جاتی ہے, اس کے اندر فراڈ کرنا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بچے کو 7 سال کی عمر تک سٹریس میں رکھنا بہت خطرناک ہے. اور دوسرا جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بچے کو آپ جو سکھانا چاہتے ہیں اس کو لویبل ایکسپیرینس کے طور پر, اب اس کو میں عام زبان میں کہتا ہوں, آپ ایک لسٹ بنائیں کہ میں اپنے بچے کو کیا دیکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ خود کرنا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ صحت مند ہو تو مہربانی کر کے آپ فجر کی نماز کے بعد نہ سوئیں, امی بھی جاکر پہنے, ابا بھی جاکر پہنے, اور جا کے واک کر کے آئیں.
آپ اگر چاہیں کہ آپ کے بچے کا قرآن سے تعلق ہو تو گھر کے اندر 1 سال کے بچے کو بھی آواز آنی چاہیے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ بچہ کتابیں پڑھا کرے خوب, تو جو اپنے گھر کے مرکزی جگہ پر سکرین لگائی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیں خدا کے لیے, ٹی وی کو, اس پہ کتابوں کی الماری بنا دیں. دادا ابا بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں, دادی اماں بھی پڑھتی ہوئی نظر آئیں, چاچا جی بھی, سب بھی, امی بھی, چاہے امی فیشن کا میگزین ہی پڑھ رہی ہوں مگر پڑھتی ہوئی نظر آئیں. تو اس بچے کو کتاب پڑھنے کے سلسلے میں صرف یہ کہنا پڑے گا کہ بیٹا بس کر, رات ہو گئی ہے, چھڑ دے کتابوں, سو جا. اگر گھر کے اندر اس کو یہ کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس نظر آئے گا. یہ بات ہے. دوسری بات جو بہت اہم ہے, اسکول پارٹ ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے. فل ٹائم رسپانسبلٹی, چاہے آپ جتنی مہنگی اسکول میں پڑھا رہے ہیں, رسپانسبلٹی بچے کی گرومنگ کی ماں باپ کی ہے. اسکول صرف پارٹ ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے, لیکن فل ٹائم رسپانسبلٹی آپ کبھی بھی اسکول کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. اسکول اس میں مدد کرے گا, ہیلپ کرے گا, بچوں کی نشاندہیاں کرے گا, لیکن جو رسپانسبلٹی ہے ماں باپ کی ہے. اب بدقسمتی سے ایسے ہوا, مجھے پتہ نہیں, آپ جو بہت چھوٹے ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوگا, میری عمر کے یا مجھ سے تھوڑے کم عمر کے لوگوں کو پتا ہوگا کہ گھروں میں عموماً ایک سائیکل ہوتا تھا یا ایک موٹر سائیکل عمومی گھروں میں, اور گھر میں عموماً اے سی نہیں ہوتا تھا. جس گھر میں کولر آتا تھا سارے بڑے خوش ہوتے تھے. ایک گاؤں میں اگر ایک پی ٹی سی ایل کا ٹیلی فون آیا تو سارے گاؤں والوں کے ٹیلی فون ان کے گھر آ کے سنتے تھے. ہر بچے کے پاس الگ الگ سواری نہیں ہوتی تھی. رات کو سارے چھت پر 4 پہیاں ڈال کے پنکھا چلا کے اس طرح سوتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس زمانے میں جب اللہ نے وسائل دیے ہوں تو پھر دوبارہ ہم پرمیٹیوٹی پہ چلے جائیں, یعنی آپ کے گھر میں فریج ہو تو آپ کہنے والے کڑے کا پانی پینا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن یہ ہے کہ انسانی سوچ کے اندر قناعت تھی, انسانی سوچ کے اندر ضرورت اور خواہش کے درمیان فرق تھا. ہمارے معاشرے میں سوال ہمارا وہی ہے, پاکستان بحران کی شکار میں 40-50 سال میں پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ہماری ایلیٹ نے خواہش کو ضرورت سمجھ لیا ہے. لہذا جو شخص برانڈڈ ہوگا وہ بڑا آدمی ہے. اچھا, اب ہم میں سے ہر شخص برانڈڈ بڑا آدمی بننا چاہتا ہے, اس لیے ابا جی کو اب نارمل سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. پہلے ابا جی 2 بجے کے بعد بچے کو لے کے بیٹھ کے کوئی بات کرتے تھے, ابا جی اویلیبل نہیں ہے. پھر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ضرورتیں ہماری پھر بھی پوری نہیں ہو رہی تو امی جی کو بھی کام کرنا پڑ رہا ہے. لہٰذا بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی تھی اس کے لیے پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا, کھانا پکانے کے لیے بھی ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ اس نے آؤٹ سورس کر دیا, ایک مائی رکھ لی جو کھانا پکا دیتی ہے. کپڑے دھونے کے لیے بھی نہیں تھا تو کپڑے دھونے کے لیے مائی رکھ لی تھی. لیکن ماں باپ نے, ہم نے اپنے بچوں کو بھی کپڑے کا دھونا اور جھاڑو دینے کے برابر سمجھتے ہوئے ان کو بھی مہنگے اسکولوں میں آؤٹ سورس کر دیا اور شام کو اکیڈمی میں آؤٹ سورس کر دیا. اور جب پھر بچہ شام کو آیا تو اس وقت ماں بھی اتنی تھکی ہوئی ہے, باپ بھی اتنا تھکا ہوا ہے, وہ ساری باتیں جو میں ابھی ایک لسٹ بتائی ہے وہ جو اس نے ماں کے رویے سے سیکھنی ہے, اس سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ان ادر ورڈ, ابا اویلیبل نہیں ہے, امی اویلیبل نہیں ہے. اب ہم نے سوچا کیا کریں. اب ہم نے سوچا کہ جس طرح ہم نے مائی رکھی ہے اور اس کو اکیڈمی میں داخل کرایا ہے تو ہم ابا بھی اس کو نیا لے لیتے ہیں. اور میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں, ابے نے تربیت کرنی تھی نا اور امی نے, تو وہ جو نیا ابا اور امی ہم نے ڈھونڈا ہے اس کا نام موبائل فون ہے. اور ہر وہ چیز جو ماں سے سیکھنی تھی اور باپ سے سیکھنی تھی وہ اب موبائل کے ذریعے ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہے. اس موبائل کے اندر جو کچھ ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, اس کی کوئی فلسفی نہیں ہے, اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے. لیکن اس موبائل اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک اہم بات ہے کہ یہ انسانی کمزوری اور انسانی ویکنس کو کیچ کر لیتا ہے. لہٰذا اگر آپ نے 2 بندے کے لڑنے کی کوئی ویڈیو دیکھی تھوڑی دیر کے لیے اور لائک لکھ دیا تو اب آپ کو دن میں 3 ویڈیو وہ دکھائے گا. اگر یہ ابھی بشرا نے ان کو کہا کہ بیگ کتوں لیا تھی, بڑا زبردست بیگ ہے, ایک سیل لگی گجرا والا, ابھی تھوڑی سی باتیں کریں, ابھی یہ گھر جائیں, 90% امکان یہ ہے کہ ان کی فیس بک کے اوپر بیگوں کے اشتہار آنے شروع ہو جائے گی. تو جب جو چیز ابا جی نے سکھانی تھی, جو چیز امی نے سکھانی تھی,
اس کے لیے ہم نے موبائل دے دیا. موبائل کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے. موبائل انسانی کمزوری کو دکھائے گا. آپ میری اس بات کو برا مت بنائیے گا. اگر آپ کے 10 سال کے بچے نے یا 10 سال کی بچی نے ایک ننگی لڑکی کو ناچتے ہوئے دیکھ کی ویڈیو کو لائک کر دیا, شام تک وہ انشاءاللہ 6 اور ننگی لڑکیوں کو ڈانس کرتا ہوا دیکھے گا, اور آپ کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اور سائنس نے اس بات کی ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کے بارے میں اس کے 4 گمان ہوتے ہیں. پہلا یہ گمان کہ میرے ماں باپ پوری دنیا میں سب سے زیادہ لائق ہیں. دوسرا, میرے ماں باپ پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ سب سے زیادہ میرے ماں باپ محبت کرتے ہیں. نمبر 3, میرے ماں باپ مجھ سے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو سنبھال لیں گے. لیکن ہم جو باتیں میں نے ساری آپ کو بتائی ہیں, اس کی وجہ سے بڑی جلدی ہم بچے کا یہ ایمان بریک کر دیتے ہیں. جب بچے کے نمبر نہیں آئے تو بچہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا مجھ سے ماں انکنڈیشنل محبت کرتی ہے. وہ تو کنڈیشنل کرتی ہے, وہ تو نمبروں کی وجہ سے کرتی ہے. بھائی کے نمبر آتے ہیں سب کے سامنے کہتی ہے دیکھو میرے منڈے دانے نمبر آئے ہیں, اور میرے نہیں آتے تو مجھے چھپا چھپا کے رکھتی ہے. حالانکہ دادا جی کے کوئی دوائی میں دیتا ہوں, دادا جی کے پیر میں دباتا ہوں, ٹھیک ہے میرے نمبر نہیں آتے, مگر میری ماں مجھ سے کنڈیشنل محبت کرتی ہے. اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ جب مجھے کوئی مصیبت ہوئی تو مجھے کوئی بچا لے گا. پہلی دفعہ بچہ آگے کہتا ہے, اس عمر کا بچہ, ابا جی آج ایک لڑکا سگریٹ پیا تھا, میں نے بھی سگریٹ پی. جو تھپڑ آتا ہے نا تو بچے کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ نہیں, اگر میں نے کوئی غلطی کی, اگر مجھ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی تو میرا ابا مجھے نہیں بچا سکتا. اور جب اس نے کوئی سوال پوچھا تو ہم نے کہا چپ کر کے میں تصویر تھکیا ہوں, بہ رہا ہوں. تو بچے کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ یا ابا امی کو آتا کچھ نہیں ہے. یہ گمان جب ہم اپنے غلط رویے کی وجہ سے بچوں پہ قائم کرتے ہیں میری پیاری بہنوں اور بھائیوں, تو بچہ کے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے, خلا کریٹ ہو جاتا ہے. وہ خلا یا موبائل فل کرتا ہے یا ایک اور ابا فل کرتا ہے. غور سے سنیے گا, یہ بات میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ کا تعلق آپ کے بیٹے سے ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا بیٹا آپ سے ڈرتا ہے اور آپ سے دل کی بات نہیں کہہ سکتا اور آپ کی بیٹی آپ سے ڈرتی ہے, اس کی نشانی میں بتا دیتا ہوں کیسے پتہ لگے گا ڈرتا ہے کہ نہیں. اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے, کہتا ہے ابو میں ذرا بازار جا رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ چلیں, ابو تو بازار جائیں مجھے ساتھ لے کے جائیں. یا وہ کہتا ہے کہ یا اللہ ابا جی بس 10 منٹ بعد اٹھ رہے تھے کسی طریقے, یا خود چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں, یا ماں بھی چیک کر سکتی ہے. اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا ہے اور آپ کو اوائڈ کر رہا ہے تو ایکچولی اس کا اعتبار ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ اس کے دل سے نکل چکا ہے. اور اب اس کو ایک ابا چاہیے. خالی جگہ میں ابھی کمرے میں خلا ہو, ہوا آ جائے گی اندر. اس خلا کو پر کرنے کے لیے اگر تو وہ لڑکا ہوا تو اس کی زندگی میں ایک اور بدماش لڑکا آ جائے گا جو اس کی کلاس سے 2 سال بڑا ہوگا کیونکہ 2 دفعہ فیل ہو کے آیا ہوگا. یہ والا ابا جی اب تربیت کرے گا اس بچے کی اور اس کو وہ باتیں بتائے گا جو ہماری عمر میں 50 سال میں بھی کسی کو نہیں پتا تھی. میں آپ کو صرف اشارہ عرض کر رہا ہوں. اور اگلی بات بہت خطرناک ہے. اگر آپ کا ریلیشن آپ کی بیٹی کے ساتھ خراب ہو گیا, چاہے وہ اس بات پر ہی خراب ہے تو پاس کو نہیں ہوتی اور ہر وقت اس کے اوپر سٹریس ہے یا کسی بات میں بھی سٹریس ہوا, اس کا ریلیشن خراب ہو گیا, تو اس بچی کی زندگی میں اگر اس کے پاس موبائل ہے اور اس کی عمر 10 سال ہے تو میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں ایک بڑی عمر کا مرد آئے گا نہیں, آ گیا ہے. آپ کی وہ بچی جو حجاب لیتی ہے, پتہ ایکسیپشن ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر آپ کا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے اور موبائل آپ نے دیا ہوا ہے, اور ہمارے معاشرے میں جو مردوں کی تربیت ہے اس کا ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے, اور ایک 10 سال کی بچی کو ایک مرد کس طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ 5-10 سال کی بچیوں کے ساتھ جو واقعات کی اب خبریں سنتے ہیں وہ نہ ہوتی. کہ آدمی سوچ سکتا ہے کہ 5 سال کی بچی کے بارے میں کچھ سوچ بھی سکتا ہے کہ جو حرکات ہوتی ہیں.